بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 20 مئی ہے سال 2022۔ حمزہ شہباز بالآخر انجام کو پہنچا۔ شہباز شریف پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑا ہے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کا کھیل بھی ختم ہوا ہے۔ پرویز الہی کی لاٹری نکل آئی ہے۔ شہباز حکومت کا خاتمہ کب ہو رہا ہے؟ کپتان نے آج عوام کو کیا میسج دیا ہے؟ بڑی عام تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ شہر اقتدار کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بالآخر کمپنی نہیں چل سکی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی، پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ پریشر ظاہر ہے اداروں نے بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ الٹیمیٹلی عوام کا جو پریشر ہے وہ اداروں پر بہرحال ہوتا ہے۔ ملتان کے اندر آج ابھی جلسہ ہو رہا ہے۔ جب ویڈیو پبلک ہوگی جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک میسج دے دیا ہے کہ اسلام آباد کے حقیقی آزادی مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ملک بھر میں تاریخی اجتماعات عام کے سلسلے کا آج آخری سلسلہ ہے، جس کے اندر ملتان کے اندر جلسہ ہوگا، جس میں مارچ کے حوالے سے عام اعلان کروں گا۔ میری اپنے تمام لوگوں کو ہدایت ہے کہ وہ میرے خطاب سے قبل ملک بھر میں پہلے سے طے شدہ جو مقامات ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور میرا یہ پیغام سنیں۔ تو ظاہر ہے ابھی لانگ مارچ کا اعلان تو عمران خان ضرور کریں گے، چونکہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی اور نئی جو عبوری حکومت ہے اس حوالے سے اعلان نہیں کیا جاتا، اس وقت تک عمران خان جو ہے وہ سڑکوں پر موجود ہوں گے۔ یقیناً اس کا جو حل ہے، جیسے شبر زیدی سابق FBR کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد اب جس طرح معیشت کو اگر بچانا ہے تو وزیر اعظم فوری اسمبلیاں تحلیل کر کے نگران حکومت لائیں۔ نگران بجٹ پیش نہیں کر سکتا، یہ صرف نگران حکومت ہوگی۔ نئی منتخب حکومت جب آئے گی تو بجٹ پیش کرے گی اور IMF سے نپٹے گی۔ وفاقی حکومت چلانا تقریباً وہ کہتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے۔ موجودہ پارٹی پوزیشن سے پنجاب میں استحکام نہیں آئے گا، اور پنجاب میں اگر استحکام نہیں آتا تو وفاق کے اندر بھی استحکام نہیں آتا۔ اب اس کے ساتھ چونکہ شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے تھے، اور وہ تو MQM کو خوش کرنے کے چکر میں تھے، لیکن کراچی سے اسلام آباد آنے کے بجائے اب وہ لاہور آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی بہت بڑھ گئی ہے، ٹینشن ہے۔ شہر اقتدار کے اندر جو حکومتی اس وقت صحافی ہیں انہوں نے بھی سر پکڑا ہوا ہے۔ وہ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آج بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب عدلیہ ان کو بڑی بری لگنے لگ گئی ہے، اور PTI کے لوگ جو پہلے تنقید کر رہے تھے ان کو اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تحریری فیصلہ دیا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ پورا جو معاملہ ہے انہوں نے کیا گراؤنڈز اس کے اندر لیے ہیں۔ اب لوٹوں کا فیصلہ تو اصولاً قانون اور آئین کے مطابق وہ تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح حکم کے بعد یہی دینا تھا، لیکن پھر بھی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید الیکشن کمیشن، چونکہ چیف الیکشن کمشنر کو کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کے بڑے وفادار ساتھی ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ ڈنڈی ماریں، لیکن اب تو کوئی اس کے اندر ان کو بھی محسوس ہوا کہ شاید ہمارے اوپر توہین عدالت اپلائی ہو جائے گی۔ تو ایک تو بہت بڑی مبارکباد جو پاکستانی قوم کو ہے، لوٹوں کی جو دوڑ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آئندہ کوئی رشیا ہو، چائنا ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، بھارت ہو، کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کے اندر 10-12 ارب روپے خرچ کر کے یہاں کی حکومت کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا، اس میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے 25 منحرف اراکین کو نائل قرار دے کر ڈی سیٹ کرتے ہیں۔ 23 صفحات پر مشتمل یہ فیصلے کے اندر منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منحرف ارکان کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید لکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 25 منحرف اراکین کے خلاف دائر ریفرنس آئین کے آرٹیکل 63A1 پر پورا اترتا ہے۔ ان ارکان نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں مخالف امیدوار کو ووٹ دیا، اور مخالف امیدوار کو ووٹ ڈالنے سے انحراف ثابت ہو گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ مخالف امیدوار کو ووٹ سنجیدہ معاملہ ہے، پارٹی اور عوام سے دھوکہ ہے۔
الیکشن کمیشن منحرف ارکان کے خلاف ڈیکلیریشن منظور کرتا ہے اور ان کی پنجاب اسمبلی کی رکنیت ختم کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں مزید وضاحت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس ریفرنس سے متعلق 2 آپشن تھے۔ پہلا آپشن تھا 63A کی شرائط پوری نہ ہونے پر ووٹ مسترد کر دیا جائے۔ دوسرا آپشن مخالف امیدوار کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا سنگین معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں آپشن کو مد نظر رکھا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مخالف امیدوار کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا دھوکہ دہی کی بدترین شکل ہے، اس لیے منحرف اراکین کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت ختم کر کے یہ نشستیں خالی قرار دی جاتی ہیں۔ تو یہ محفوظ شدہ فیصلہ تھا جو آج سنایا گیا۔ حالانکہ کل جو رات کو سرگودا کے اندر حمزہ شہباز نے گفتگو کی ہے، اس کے اندر بڑی ان کو امید لگ رہی تھی۔ اب اس کے اندر جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علیم خان چونکہ ان کے اندر شامل ہے، لیکن ان کا چینل باقی 24 لوگ جو ہیں ان کے چہرے دکھا رہا ہے، لیکن علیم خان کا چہرہ نہیں دکھا رہا۔ 16 ارکان کا تعلق اس میں جہانگیر ترین گروپ سے ہے، 5 کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر علیم خان سے ہے، اور 4 ڈی سیٹ ہونے والے ارکان کا تعلق اسد خوکھر گروپ سے ہے۔ اب اس کے نام زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ راجہ صغیر ہے، ملک غلام رسول سنگ ہے، سعید اکبر نوانی ہے، محمد اجمل چیمہ ہے، عبدل علیم خان ہے، نذیر چوہان ہے، سلمان نعیم ہے، اسی طرح ہم دیکھیں گے لالا طاہر ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اور نام بھی ہیں، وہ آپ عظمیٰ کاردار بھی ہیں، اعجاز مسیح بھی ہیں۔ تو مخصوص نشستوں پر جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے 5 جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے جب دوبارہ الیکٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ووٹ یعنی 20 کا فرق رہ جائے گا اور 5 لوگ مزید پی ٹی آئی میں آ جائیں گے۔ اور چودھری پرویز الہی کی لاٹری نکلی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ کیونکہ اگر تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہوئی، ابھی تک ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ وفاق کے اندر حکومت ختم ہو، لیکن صوبوں کے اندر حکومت ختم نہیں کریں گے بلکہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ ہاں، اگر عمران خان جی مشاورت کے بعد کہیں گے تو آدھے گھنٹے کے اندر میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا۔ اگلے الیکشن کے اندر چونکہ 2/3 اکثریت اگر عمران خان نے لینی ہے تو اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے عمران خان کے لیے بھی یہ فیصلہ مشکل ہوگا کہ اسمبلیاں موجود رہیں، چونکہ اس وقت جو 2 مہینے کے اندر یہاں معیشت کا نقصان کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت نے، تو ملبہ اس پر پڑ گیا ہے، لہذا فریش الیکشن کی طرف جانے کے اندر بڑا فائدہ ہوگا۔ وفاق کے اندر شہباز شریف اور دیگر اتحادی جماعتیں اب سار جوڑنے لگی ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے لنگوٹی بھی ہاتھ آ جائے تو وہ لے لیں، یعنی ای وی ایم مشین کا کھاتا گول کر دیں، اوورسیز پاکستانی کا جو ووٹ والا قانون ہے اس کو ختم کر دیں، اور اس کے ساتھ مرضی کی کچھ اپوائنٹمنٹس ہو جائیں۔ وہ تو ظاہر نگران حکومت جو ہے وہ ان کو اڑائے گی، پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ماننی پڑے گی۔ اب نواز شریف جو ہے انہوں نے اندیا دے دیا ہے خبروں کے مطابق کہ اب ہمیں قومی اسمبلی کے اندر، چونکہ عملی طور پر جب پنجاب کے اندر اگرچہ اس وقت نمبر گیم کے حوالے سے نون لیگ دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے 7 ووٹ زیادہ ہیں، 1 ووٹ زیادہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اب نون لیگ کے پاس کوئی نہ اخلاقی جواز ہے، نہ قانونی جواز ہے اور نہ ہی آئینی جواز ہے۔ تو نون لیگ کی حکومت تو اب برقرار نہیں رہ سکتی، لیکن پرویز الہی کہتے ہیں کہ 6-7 افراد نون لیگ کے ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو یقین دہانی کروائیں گے، وہ رابطے میں ہیں، وہ استعفیٰ دے دیں گے نون لیگ سے، تو الٹیمیٹلی بڑی اکثریت کے ساتھ ہم حکومت پنجاب کے اندر بنا لیں گے۔ دوسری طرف علیم ترین کا کھیل ختم ہوا، لیکن شہباز شریف جو ہے انہوں نے پہلی مرتبہ، نواز شریف نے جو میسج دیا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ کہتے ہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر غور شروع ہو گیا ہے، اور وائی نیوز کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے حکومت چھوڑنے کا سگنل دے دیا ہے۔ 2 عام قوانین کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ نیب قوانین میں ترمیم، الیکشن اصلاحات رواں سال اجلاس میں منظور کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ظاہر ہے اتنے میں لانگ مارچ ہوگا، اس ہفتے کے اندر یہ مل بیٹھ کر یہ جو انہوں نے قانونی اور آئینی ڈکیٹی کرنی ہے اس کی یہ کوشش کریں گے، اور اس کے بعد یہ حکومت مزید چلتی ہوئی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ اگر پنجاب کے اندر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو وزیر اعظم ہے وہ تو 18ویں ترمیم کے بعد یوں سمجھیے کہ صرف برائے نام وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اصل میں وہ صرف اسلام آباد کے چند کلومیٹر کا جو علاقہ ہے 36 کلومیٹر اسی کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی ذمہ داری اس طرح کے معاشی حالات ہوں تو وہ یہاں پر حکومت برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ آپ دیکھیے کہ شہباز شریف جو ہے اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اب وہ جنرل باجوہ ہوں
मुख्तदार इदारों एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी तनकीद कर रहा है और वो कह रहा है जो इमरान खान को जिस तरह का 100% सपोर्ट मिली हमें आज तक नहीं मिली। भाई अगर आपको नहीं मिलती तो सानिया मॉडल टाउन के अंदर जो मुल्जम है आप और बड़ा आपका मरकजी रोल है तो आपको सजा हो चुकी होती और इस वक्त आप जो है वो सजा भुगत रहे होते। जो आपका टीटी स्कैंडल है उसका फैसला आ चुका होता अगर आपको लाडला ना रखा गया होता, नवाज शरीफ को लंदन न भगाया जाता बल्कि वो जेल के अंदर सजा भुगत रहा होता और लूटी हुई दौलत वापस आती अगर आप लाडले ना होते। मरियम नवाज की सजा मुअत्तल ना होती कि वो जलसे कर रही हूं, वो यहां पर ये आपका खानदान बड़ा लाडला है, आप कत्ल भी करें आप लूट मार भी करें तो इसके बावजूद आजाद घूमे तो और आपको क्या लाडलापन जो है वो चाहिए। ये लाडलेपन का तो शिकवा है इमरान खान को। लेकिन अब वो ज़ाहिर है जो इदारे हैं एक तरफ इलेक्शन कमीशन उनका वाबस्तगी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है कि शायद ये एग्जीक्यूटिव के मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है। फजल रहमान ने भी रात को तड़ियां लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो अब ये भी ट्रेंड चलाएंगे। जनरल बाजवा के खिलाफ भी शायद डबल गेम हमारे साथ हो गई है। इमरान खान को 2/3 अक्सरियत देने का ये मंसूबा था। अब यहां पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुख्तदार इदारे ने लाडले को वो सपोर्ट दी जो किसी को नहीं मिली। इसका मतलब है कि अभी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है अभी भी वो समझते हैं कि मुख्तदार इदारा जो है उसने हमारे साथ हाथ किया है। ऐसी 30% सपोर्ट भी हमारी किसी हुकूमत को मिलती तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। तो आप भाई आपके साथ ही थे, आपने खुद आर्मी चीफ अपॉइंट्स करवाए तो आप ये अब न मलबा डालें कि आपको सपोर्ट नहीं देगी। मैंने हल्फ उठाया तो $8 नीचे आया। ये 60-65 रुपए की उड़ान थी, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। पिछली हुकूमत ने अदम एतमाद के डर से पेट्रोल की कीमतें कम करें। अब ये तो आप खुद उस वक्त कहते थे कि पेट्रोल बम गिरा दिया है, पाकिस्तान कर्जों के मैं पी रहा है। आप चीनी पर सब्सिडी दें और रुपया तेजी से नीचे जा रहा है। बदतरीन 3.5 साल की गवर्नेंस के बाद वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। मुश्किल आन पड़ी है तो कुर्बानी देना होगी। हमें तो सार मुंडाते ही ओले पड़ गए ये बता रहे हैं। सार मुंडाया नहीं और उसी टाइम ओले पड़ना शुरू हो गए। जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी तो फिर दोबारा क्यों शुरू हुई। अब ये बात वो कह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत का कसूर है और फिर कहें कि गद्दारी हुई है, लग्जरी अशिया पर एक दौरानिये के लिए पाबंदी लगाई है। तो पहली मर्तबा जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने। हालांकि ये एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा लाडले हैं। तो अब अल्टीमेटली चंद दिन बाद का हो ये जिसको जितना भी लंबा करें, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के तरफ मामला जा रहे हैं। ये अक्टूबर नवंबर वाला मामला इलेक्शन कमीशन वो कोई खेल खेल सकता है, वरना अब खेल खत्म हो चुका है। और लॉन्ग मार्च का थोड़ी देर के बाद इमरान खान मुल्तान से ऐलान करने वाले हैं और जब तक कोई तारीख नहीं दी जाएगी और जब तक जो है वो फाइनल इस तरह का अनाउंस नहीं होता, जो निगरान सेटअप है वो इमरान खान सड़कों पर मौजूद रहेंगे और आज वो बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इसी वजह से हमजा शहबाज अंजाम को पहुंच गया है। शहबाज शरीफ हुकूमत खात्मे के करीब है। कप्तान ने बिल आखिर अवाम को पुकार लिया है और अवाम और इमरान खान एक तरफ हैं। बिल आखिर जो इदारे हैं वो अब वाकई न्यूट्रल होते दिखाई दे रहे हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।